بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینداروں کی مقبولیت کا حیرت انگیز واقعہ۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی، دیکھتی کیا ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹی لگا کر ایسی بھی خبر ہو گئی کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا اور وہ خود حیرت میں ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شگمشیر ہو کر روٹیاں کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی، جناب باری میں کوئی ایسی دعا کرو کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر دور ہو جائے اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض معروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی، میرا مولا تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری ڈونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت چنچلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زیر و جواہرات سے بنا ہوا اس قدر خوبصورت اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق و برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا، تو دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور زیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدرت ہو دنیا میں راحت و آرام اور رونق اور آسودگی چاہے گی، اس قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بد حواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہذا بار خدا جناب باری میں پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام میں چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باغی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال وگریہ و زاری سے عرض کیا کہ خداوند تو بڑا رحیم و حکیم ہے، تو نے اپنے بندے کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیرے اس عنایت کا کسی زبان و دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرمان بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔